السلام علیکم ڈیئر کالجیٹس فرام گریڈ 3. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اردو میں اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے. دوسرا سبق ہے نعت. نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. تو آپ کے سلیبس میں یہ نعت شریف کمال عثمانی نے لکھی ہے. نعت کے نیچے ان کا نام بریکٹس کے اندر موجود ہے، شریف کمال عثمانی. نعت پڑھنے سے پہلے اوپر دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ نئے الفاظ ہیں کچھ، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. ہادی حق، ہادی ہوتا ہے ہدایت دینے والا. حق مین سچائی کی، سچ کی ہدایت کرنے والا. تو یہ نبی پاک کے بارے میں ہے کہ وہ ہادی حق تھے، انہوں نے سچ کی ہدایت کی. اس طرح قرآن بھی ہادی حق ہے، وہ بھی سچ کی ہدایت کرتا ہے. دوسرا لفظ ہے مہاجر. مہاجر کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے والا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. ہجرت کرنے والا مہاجر. تو نبی پاک اور ان کے ساتھی جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہ مہاجر کہلائے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے انصار. انصار ہوتا ہے مددگار، مدد کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، اس کو انصار بولتے ہیں. تو مدینہ کے لوگ جنہوں نے مہاجرین جو کہ مکہ سے آئے تھے ان کی خدمت کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے گھروں میں بسایا، تو وہ مدینہ کے لوگ کیا کہلائے؟ انصار، مددگار. نیکسٹ ورڈ ہے معراج. معراج کہتے ہیں بلندی کو. تو نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے جہانوں کی سیر کروائی. تو اس واقعے کو بھی معراج کہتے ہیں، شب معراج. ان کی ایک رات کے اندر نبی پاک ساری کائنات میں گھوم کے آئے. آئیے ہم نعت کی اب ریڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے. غار حرا میں بیٹھے بیٹھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے لیے ایک غار میں جایا کرتے تھے لوگوں سے علیحدہ، تو اسے غار حرا بولتے ہیں. اس غار کو غار حرا کہتے ہیں. غار جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر راستہ ہوتا ہے یا پہاڑوں کے اندر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بندہ چھپ کے بیٹھ سکے. تو غار حرا میں ایک دن جب نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، سرور عالم ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، کیوں کر سیدھی راہ دکھاؤں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی تھی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. تو مکہ کے لوگ جو کہ بڑے ہی جاہل تھے اور بہت سخت تھے، تو ان کی سخت طبیعت اور جہالت کی وجہ سے نبی پاک پریشان تھے کہ ان لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں اور ان کو سیدھی راہ یعنی کہ اسلام کی راہ، اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ کیسے دکھاؤں. ہادی حق نے دل میں سوچا عام کروں پیغام میں رب کا. ہادی حق
سچی ہدایت دینے والے یعنی کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سوچا کیا عام کروں پیغام میں رب کا، کہ نبی پاک نے جو میرے اوپر وہی بھیجی ہے اب میں اس کو لوگوں میں پھیلاؤں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو قرآن کی پہلی وحی آئی ہے، اس کو میں لوگوں میں پھیلاؤں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ ایک دن آئے کوہ صفا پر، بولے پھر لوگوں کو بلا کر۔ کوہ صفا مین صفا کا پہاڑ، یہ نام ہے اس کا۔ مکہ کے یہ دو پہاڑ مشہور ہیں، صفا اور مروہ۔ حج کے دوران وہاں پہ لوگ دوڑتے بھی ہیں، سعی کرتے ہیں، اور یہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ بیوی ان کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں مکہ میں چھوڑ کے گئے حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو پانی کی تلاش میں جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ رونے لگے تو بی بی ہاجرہ ان دونوں پہاڑوں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں 7 دفعہ کہ کہیں سے پانی تلاش کریں اور بیٹے کو پلائیں۔ تو یہ اسی کی سنت حج پر حاجی ادا کرتے ہیں۔ تو مکہ میں ہے یہ پہاڑ کوہ صفا، تو نبی پاک ایک دن کوہ صفا پر، کیونکہ بلندی پر تھا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بولے پھر لوگوں کو بلا کر، لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا انہوں نے اور خطاب کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ لوگو میری بات کو مانو، رب کو اپنے تم پہچانو۔ نبی پاک نے لوگوں کو کہا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑو، تم سب کا رب، تم سب کا پالنے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اس کو پہچانو، اس کی عبادت کرو۔ جھوٹ ہے کیا اور کیا سچائی، کیا ہے برائی کیا ہے اچھائی۔ سچ اور جھوٹ میں فرق کرو، تم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز جھوٹی ہے اور کیا سچی، تم اچھے برے میں پہچان نہیں کر پا رہے، تم ان بتوں کو سچ سمجھتے ہو حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، ان کی عبادت کو سچ سمجھتے ہو تو یہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تمہاری کچھ بھی نہیں مدد کر سکتے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہی سچ ہے۔ آپ کو پھر معراج ہوئی، اللہ میاں سے بات ہوئی، پھر نبی پاک کو ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج پہ بلایا، بلندی پر یعنی کہ اپنے پاس بلایا، 7ویں آسمان پر بلایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہم کلام ہوئے۔ مکہ چھوڑ مدینہ آئے، رب کا وہ پیغام بھی لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا کہ آپ مکہ کے لوگوں میں آپ نے کافی اسلام کی تعلیمات پھیلا دی، اب ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیلائیں، اور خاص طور پہ مکہ کے قریب جو شہر مدینہ ہے وہاں پہ بھی اپنے رب کا پیغام لے کے جائیں۔ سارے مہاجر اور انصار کرنے لگے پھر آپ سے پیار، اور یوں نبی پاک اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور وہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، ان کو وہاں پہ بسایا، اپنے ساتھ رکھا، ہر طرح سے ان کی مالی مدد کی۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کو پھر نبی پاک نے بھائی بھائی بنا دیا ان کو آپس میں، اور سب مل کے اپنے نبی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے، کیونکہ نبی پاک کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ سب ان سے پیار کرتے تھے۔ آپ انسانیت کا درس لے کے آئے تھے، آپ نے سب مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ تو یہ بیٹا آپ کا آج کا سبق ہے نعت، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، اور جو اس کے نئے الفاظ ہیں ان کو بطور املا آپ کاپی پہ نوٹ کر لیں۔
شکریہ.